بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے 27 پارہ سورہ ذاریات کے اندر خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ میری عبادت کریں۔ اور اس آیت کی تفسیر کے اندر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جن اور انسان اسی لیے بنائے ہیں تاکہ میری معرفت حاصل کی جائے، میری پہچان حاصل کی جائے۔ تو حضرات محترم، حدیث قدسی کے اندر موجود ہے، یہ وہ حدیث قدسی ہے جسے بڑے بڑے اولیاء کرام نے ذکر کیا ہے، اور اس حدیث قدسی سے بہت بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو میرے ناظرین، معلوم ہوا ہمیں پیدا ہی خالق کائنات نے اس لیے کیا تاکہ ہم اس رب کی پہچان حاصل کریں، ہم اس مالک کی پہچان حاصل کریں۔ تو میرے دوستو، حدیث پاک کے اندر میرے کریم آقا لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اگر تم اللہ کریم کی معرفت ایسے حاصل کرو جیسے حاصل کرنے کا حق ہے، تو تم ضرور سمندروں پر چلو اور تمہاری دعا سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ تو اللہ اکبر میرے پیارے ناظرین، یہ ہے معرفت الہی کہ جس شخص کو اللہ کریم کی صحیح معنوں میں پہچان نصیب ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے، تو وہ بہت بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اور اس کی دعاؤں میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ وہ دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اور اسی طرح حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کشف الموجوب شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے۔ آپ توبہ سے پہلے بہت بڑے مشہور ڈاکو تھے، پھر آپ پر اللہ کریم کا فضل ہوا، آپ نے توبہ کی، نیکیوں کے اندر مصروف ہو گئے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہوا، تو آپ کو اللہ کریم نے بہت بلند مرتبے پر فائز کیا۔ تو ایک مرتبہ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ مینا شریف میں ایک پہاڑ پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے، اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ اے پہاڑ تو لمبا ہو جا، تو پہاڑ فوراً لمبا ہو جائے گا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا۔ یہ سنتے ہی پہاڑ ساکن ہو گیا۔ اور اسی طرح میرے دوستو، یہ ہے معرفت الہی، یہ ہے پہچان الہی، جسے اللہ کریم کی پہچان مل جاتی ہے وہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اب ایک بنیادی سوال ہے کہ آخر اللہ کریم کی معرفت پہچان ملتی کیسے ہے؟ آئیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں چلے۔ اس کے متعلق آپ بہت بڑی تفصیلی کلام فرماتے ہیں، آخر اس کے نتیجے کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی پہچان، معرفت نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے ملتی ہے، اللہ کریم کی پہچان اس رب کے فضل سے ملتی ہے۔